تین کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائی ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگ خود ڈال کے پئیں گے، خود اٹھا کے کھائیں گے. یہ ہے بوفے سسٹم. بوفے لگا ہوتا ہے نا، آپے پاؤ تے آپے کھاؤ تے آپے پیو. تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنتی ڈالتے ہیں پیتے ہیں. ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے، وہاں سرونٹ سسٹم ہے، نوکر. یہاں تو آپ کے پاس نوکر ہوتے ہی نہیں نا. تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بیچارہ آپ پہ ہی موٹر صاف کر رہا ہوں، آپ پہ ہی میٹ صاف کر رہا ہوں، آپ پہ ہی پیٹرول پا رہا ہوں. تو کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، یہیں تمہارے انگلینڈ. مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ کہا ہم خود ہی دھوتے ہیں. میں کہا ساڑی سزوکی توڑے کول چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور دھوندا ہے سارے. تو یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا. ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لیے نوکر ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے فرشتے ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے جنت کی لڑکیاں ہوں گی. میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے. میرے کتنے سمندری سفر ہوئے، ہر سفر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں. سمندر 100 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. لکان ماءہ احلی من العسل. وہ کیا چیز ہے؟ سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا. جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چہرہ نہیں، صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ. میرے نبی کا فرمان، کن ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو، سورج نظر نہ آئے، وہ پیش کرے گی. اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 100، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے میں نظر آتا ہے. اور اس کے جوڑوں کے اس کا جو فراق ہوتا ہے، اس کا جو لہنگا ہوتا ہے، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں. اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. اس کا وزن ہے، یہ ویسٹ کوٹ کا وزن ہے. اب تھوڑا وزن ہی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی. جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگا نور سے بنا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا. تو 100 پہنے یا 1000 پہنے، 100 جوڑے اللہ بندوں کو بھی پہنائے گا، جنت کی لڑکیوں کو پہنائے گا. 100 جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا. وہ اس کی طرف بڑھے گی، ایک قدم جب اٹھائے گی 1 لاکھ ناز و انداز اپنے خامد کو دکھائے گی. یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے. ایک وی آئی پی، چاہے لکھاں وی لا دو، لکھاں کروڑاں وی آئی پی. وہ ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے پر تھوڑے، غریب زیادہ ہوں گے. ریڑھی والے، تانگے والے، رکشے والے، ٹھیلے والے، وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا، نہ حور، نہ خادم، نہ فرشتے، نہ بیگم، نہ بیوی، نہ نوکر، وہاں پلانے والا اللہ خود ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا، میرا اللہ ہوگا، میرا اللہ ہوگا. اور جنت کا ایک چشمہ، اس کا نام ہے تسنیم، ایک دریا تسنیم. باقی سارے دریا چشمے زمین پر چلتے ہیں. جو تسنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے. تسنیم کہتے ہیں سنام ہوتی اونٹ کی کوہان ایسے. تو وہ پانی یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اور ہوا میں چلتا ہے. ہوا میں نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا. سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے بنائی. جب وہ چاہے گا، تسنیم سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جنت کی، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب تسنیم ہے جو اللہ جنت الفردوس والوں کو خالص پلائے گا، نیچے والوں کو ہمیں تھوڑا جا قطرے 2 قطرے ڈال کے دے گا. وہ ہوا میں اڑتا ہوا چشمہ ہے اور ایسا حسین ہے، ایسا وہ دل فریب ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہے گا تو ہزاروں سال دیکھنے میں مست ہو جائے گا. پینا اس کے بعد کی چیز ہے. تو میرا رب وہاں خود پلانے والا ہے. میرا رب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے اور جنت کی چابی اس کے ساتھ لے کر آئے کہ اگر دنیا اور آخرت کو جنت بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگوا لو، ویزا محمدی سٹیمپ کرواؤ اور سیدھے مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ. یہاں بھی مزے، وہاں بھی مزے. میرے نبی کی زندگی
ایک خوبصورت نمونہ ہے. ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث آپ آج مجھ سے لے لیں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. صرف ایک حدیث سناؤں گا، ایک، اور پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا، پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا. صرف ایک حدیث. میرے نبی نے فرمایا اربع اذا كانت فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا اربع من كن فيه ما ضره ما فاته من الدنيا. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو. چلی نہیں 4 سوکھا کام ہے. فرمایا میرے نبی نے صرف 4 گلاں میرے کو لے لو تو موجاں کرو ویمبلے وچ بھی تے جنت وچ. صرف 400 نہیں، 4000 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، 4. کہا میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو، موج کرو، جہاں مرضی رہو موج کرو، موج ہی موج. کہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ساڑھے تو پہلے تے کلی اڑ گئی نا، وکٹ ہو گئی، کیچ آؤٹ نہیں، وکٹ. میرے نبی نے فرمایا صدق حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث ساتھ جو یہ 2 صفتوں کی وضاحت کے لیے، صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری. آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا. اگر آپ مجھ سے سوال کریں اسلام کو 2 لفظوں میں سمجھاؤ تو میرے پاس جو 2 لفظ ہیں وہ علماء نے بتائے ہیں، سچائی اور امانت داری، دیانتداری. آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، سارے کفر کو 2 لفظوں میں، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے، اور سچائی اور امانت داری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. لیکن میں درد سے کہتا ہوں مسلمان نام ہی جھوٹے کا پڑھ کے اور فراڈیائی مسلمان ہے اور جھوٹائی مسلمان. جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں، ٹکا کے دھوکہ دیتے ہیں. جب موت ہے ہی نہیں، جب موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں بتا کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں وہی 4 باتیں اپنے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں. سچائی، امانت داری، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا. تیسری بات حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، اپنے اخلاق اچھے رکھو. معاف کرنا بھی سیکھو، معافی مانگنا بھی سیکھو، درگزر کرنا بھی سیکھو اور جھکنا بھی سیکھو. سخاوت سیکھو، محبت سیکھو، دلداری سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، خدمت سیکھو، لوگوں کے سامنے بچھنا جھک جانا سیکھو. اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، بچھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتی، جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ اوپر کھڑی ہوتی. تو تیسری بات فرمائی اخلاق ٹھیک کرو. سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں. میرے نبی کا فرمان احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. ایک جملہ. برے کے ساتھ برا بننا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو تمہیں پوچھتا نہیں اس سے پوچھو، جو تمہیں دیتا نہیں اس سے دو، جو تمہیں بد دعا دیتا ہے اس سے دعا دو، جو تمہاری غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو. پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہے اور اڑاتا ہے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو. چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی، چوتھی بات آخری بات، عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ، حلال روٹی کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ. کہ رزق حلال ایسی دولت ہے
میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ۔ آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بڑے سخت، جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، لوہے کی طرح۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لیے دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو آپ مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے، اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب بیچ کے نہیں، جوا چلا کے نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث بھائیو لے لو، میں لے لوں، میں بولنے والا بھی محتاج ہوں، آپ لے لیں، آپ سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 3 دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے صلح کر لیجیے۔ اچھے 4 باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر آپ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا، معاف کر دینا، تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو بھائیو محبت سے رہو، پیار سے رہو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ السلام